السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز چھوٹے ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام،
ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو یک و تنہا پوری خالق کائنات ارض و سماوات کا خالق و مالک مربی پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ حجرات کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً آپس میں سارے مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا ان مومن بھائیوں کے درمیان ان کے تعلقات میں اگر بگاڑ آ جائے، ان کے تعلقات میں اگر فساد آ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم ان بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اخوت و بھائی چارگی کی تعبیر کو بیان کیا ہے۔ ایک مومن کا جو دوسرے مومن سے رشتہ ہوتا ہے، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اسی کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس تعبیر میں بیان کی اخوت و بھائی چارگی کے تعلق سے، کہ آپس میں انسان کی اخوت و بھائی چارگی کس طرح ہونا چاہیے، ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے ساتھ کتنا گہرا ہوتا ہے، ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ کس قدر ہوتا ہے۔ اس مومن کے رشتے کو کتاب و سنت میں کئی ساری مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ مومن کے رشتے کو جو دوسرے مومن کے ساتھ ہوتا ہے، کتاب و سنت میں کئی ساری مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مومن کا جو دوسرے مومن کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال ایک بلڈنگ اور ایک عمارت سے دیتے ہیں۔ جس طرح ایک بلڈنگ ایک عمارت میں جتنی اینٹیں لگی ہوتی ہیں، جس طرح ہر ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے لگی ہوئی، چمٹی ہوئی، جڑی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے ساتھ ہے، وہ ایک دوسرے سے لگا ہوا، چمٹا ہوا، جڑا ہوا رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے مثال دی، ایک مومن کا جو دوسرے مومن کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، وہ انسان کے جسم کی مثال دی، انسان کے باڈی کی مثال دی۔ وہ اس طرح مثال دی کہ جس طرح انسان کے ایک جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، انسان کے جسم کے کئی اعضاء ہوتے ہیں، اور انسان کے ایک جسم کے اسی ایک عضو پر اگر تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اس جسم کے ایک عضو کی تکلیف کو اپنی پوری بدن میں محسوس کرتا ہے۔ تو جس طرح انسان اپنے جسم واحد کی ایک عضو کی تکلیف کو اپنے پورے بدن میں محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن کے ساتھ ہے۔ اگر اس کے دوسرے مومن بھائی کو تکلیف ہو تو جس طرح وہ اپنے عضو کی تکلیف کے درد کو اپنے پورے جسم کے اندر محسوس کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے مومن بھائی کے دکھ اور تکلیف کو اپنے اندر اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ دوسری مثال اللہ کے نبی نے دی، جو ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے۔ حضرات، تیسری مثال اللہ کے نبی نے حدیث کی روشنی میں دی، اور مومن کا جو دوسرے مومن کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ کے نبی نے کس سے دی؟ آئینے سے دی، شیشے سے دیا۔ فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حضرات، آج یہی حدیث میرے اس خطبے کا موضوع ہے۔ آج میں اسی حدیث کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن،
مومن مومن کا آئینہ ہے۔ المؤمن مرآۃ اخیہ، مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، آپس میں سارے مومن بھائی بھائی ہیں۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ حضرات اللہ کے نبی نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ اللہ کے نبی کے کہنے کے لیے الفاظ، لکھنے کے لیے الفاظ، سننے کے لیے الفاظ، پڑھنے کے لیے الفاظ اگر سے چھوٹے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ اپنے اندر بہت سارے گہرے معنی اور بہت سارے گہرے مفاہیم رکھتے۔ اگرچہ اللہ کے نبی کے الفاظ چھوٹے ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے الفاظ مختصر ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اپنے اندر گہرے معانی اور گہرے مفاہیم کے سمندر جیسے پوشیدہ معنی رکھتے تھے۔ یہ جوامع الکلم میں سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو ابو داؤد کے اندر بھی روایت کیا گیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو الادب المفرد کے اندر بھی روایت کی ہے۔ تو حضرات، جب اللہ کے نبی نے ایک مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے، تو ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح اس کا برتاؤ ہونا چاہیے، تواصو بالحق کا اس کا فریضہ کیسے ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلیقہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، جب اللہ کے نبی نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آئینے کی یہ صفت ہے کہ آئینہ ہمیشہ صاف و شفاف ہوتا ہے۔ آئینہ اپنے اوپر میل کچیل پال کر نہیں رکھتا، آئینہ اپنے اوپر کیچڑ نہیں پالتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ایک مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، ایک آئینے کے مثل قرار دیا، تو ایک مومن کو دوسرے مومن کے تعلقات سے اپنے دل کو اس طرح پاک رکھنا چاہیے، اپنے دل کو اس طرح صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل سے دوسرے مومن بھائی کے تعلقات سے بغض و حسد کو اس طرح دور کرنا چاہیے جس طرح شیشہ اپنے اوپر میل کچیل نہیں رکھتا، اپنے اوپر کیچڑ نہیں رکھتا۔ آئینے کی یہ صفت ہے، اگر جس دن آئینے پر میل کچیل لگ گیا، آئینہ ہمارے تصویر کو نہیں دکھائے گا، آئینہ ہماری تصویر کو نہیں دکھائے گا۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا تو ایک مومن کا دوسرے مومن کے تعلقات سے اس کے دل میں بغض و حسد کے نفرت کے جذبات نہیں ہونے چاہیے، عداوت کے جذبات اور نفرت کے جذبات نہیں ہونا چاہیے، تب وہ مومن ایک آئینے کے مانند قرار دیا جائے گا، اور وہ مومن عدل و انصاف کرنے کے لائق نہیں رہے گا، دوسروں کے حق میں بات کرنے کے لائق نہیں رہے گا اگر اس کے دل میں میل کچیل ہے، بغض و حسد ہے۔ آئینہ ہمارے تصویر کو اسی وقت دکھاتا ہے جب وہ صاف و شفاف ہوتا ہے۔ تو حضرات، ایک مومن کو دوسرے مومن کے تعلقات سے اپنے دل کو پاک باز رکھنا چاہیے، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے دل کو پاک دامن رکھنا چاہیے، تب وہ انسان ایک آئینے کے مانند قرار دیا جائے گا اور اس آئینے کی صفت اس مومن کے اندر موجود ہوگی۔ حضرات، یہ آئینے کی پہلی صفت تھی۔ حضرات، اسی طرح سے آئینے کی جو دوسری صفت ہے، ہم کو اگر اپنے بارے میں معلومات کرنا ہے ہمارے اندر کمی کیا ہے، ہمارے اندر نقص کیا ہے، ہمارے اندر برائی کیا ہے، تو ہم جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے اندر کے عیب کو دیکھنے کے لیے۔ جب ہم آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے پر کہاں نقص ہے، ہمارے چہرے پر کہاں داغ ہے، ہمارے چہرے پر کہاں کمزوری ہے، وہ آئینہ دکھلا دیتا ہے۔ یہ آئینے کی صفت ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ایک مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، اپنے کمی کو دیکھتے ہیں، اپنی کمی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو ایک مومن کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اپنی کمیوں کو جا کر اپنے دوسرے مومن بھائی سے اپنی کمی کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی کمی کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جس طرح آئینہ ہمارے نقص کو دکھاتا ہے، ہم اپنے داغ دھبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کے اندر اگر کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، تو شریعت کہتی ہے تیرا وہ مومن بھائی جو تیرے بارے میں خیر خواہی سوچتا ہے، جو تیرے بارے میں اچھائی سوچتا ہے، جو تیرے بارے میں اچھے گمان رکھتا ہے، جا کر تو ان سے اپنی کمی کی اصلاح کرا لیا کرو، جا کر تم ان سے اپنے کمی کی اصلاح کرا لیا کرو۔ لیکن آج اصلاح کرانے کی تو دور کی بات ہے، انسان لوگوں کی حق کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا،
लोगों की हक की बात को सुनना भी गवारा नहीं करता, अपनी गुनाही पर अपना गुनाह नहीं समझता, अपने नफ्स के इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम देना नहीं सीखता, अपने खता को अपना खता नहीं समझता है और अपनी तारीफ, अपनी पाकबाजी बयान करता है, अपनी शराफत बयान करता है। दूसरों के सामने वो इस्लाह करने के लिए, अपनी कमज़ोरी की इस्लाह, अपनी कमी की इस्लाह करने के लिए नहीं जाता है और ख़ुद से अपने आप की बड़ाई बयान करता है, अपने आप की पाकदामनी बयान करता है, अपने आप की पाक साफ़ी बयान करता है। कुरान ने बयान फरमाया, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। तुम अपने आप की पारसाई बयान ना करो, तुम अपने आप की पाकबाजी बयान ना करो। वल्लाहु अअलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह ताला ही जानता है तुम कितने परहेजगार हो, तुम्हारे अंदर कितना तकवा है, तुम्हारे अंदर कितनी दीनदारी है, तुम्हारे अंदर कितना अल्लाह ताला का खौफ है। अल्लाह ताला ही तुम्हारे तकवे और तुम्हारी परहेजगारी को जानता है। तुम अपने आप से अपने नफ्स की पारसाई, अपने नफ्स की पाकदामनी बयान ना करो। तो हज़रात, एक मोमिन के अंदर अगर कोई कमी है, कोई नक्स है, कोई अयूब है जो उसके अंदर पाई जाती है, तो जाकर वो अपने दूसरे मोमिन भाई से जो उसका खैर खाए, उसकी इस्लाह कराए और कहे क्या मेरे गुफ्तगू के अंदर कमी है, क्या मेरे इबादतों में कमी है, क्या मेरी दीनदारी में कमी है, आप मेरी इस चीज़ की इस्लाह कर दे। ये एक मोमिनाना किरदार है जो जाकर अपने दूसरे मुसलमान भाई से, दूसरे मोमिन भाई से अपने कमियों की इस्लाह करता है। हज़रात, ये आईने की दूसरी सिफत थी जो मैंने आपके सामने जिक्र किया। हज़रात, इसी तरह से जहाँ पर आईना हमारे नक्स को दिखलाता है, हमारे दाग को दिखलाता है, हमारे धब्बे को दिखलाता है, इसी तरह आईना हमारी अच्छाइयों को भी दिखलाता है। हम जब आईने के सामने जाकर खड़े होते हैं तो हमारा चेहरा कितना खूबसूरत है, हमारी आंखें कितनी खूबसूरत है, हमारा लिबास हमारे जिस्म पर कितना जच रहा है, ये सारी खूबसूरती आईना हमें दिखलाता है और हमें देखकर खुशी होती है। आईना हमारी खूबियों को दिखलाता है, हमारी अच्छाइयों को दिखलाता है, हमारा लिबास हमारे जिस्म पर दिख रहा है वो भी हम जच रहा है वो भी दिखलाता है। तो जब अल्लाह के नबी ने एक मोमिन को मोमिन का आईना करार दिया, अल मुमिनु मिरआतुल मुमिन, तो एक मोमिन को चाहिए अगर उसके दूसरे मोमिन भाई के अंदर कोई अच्छाई नजर आए, उसके दूसरे मोमिन भाई के अंदर कोई नेक सिफात नजर आए, उसके मोमिन भाई के अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज नजर आए, तो एक मोमिन का ये हक बनता है कि अपने एक मोमिन भाई के अच्छाइयों को माशरे में बढ़ चढ़ कर बयान करे, बढ़ चढ़ कर बयान करे, तब उसके अंदर इस शीशे की, इस आईने की सिफत मौजूद होगी। लेकिन आज हमारा और आपका ये हाल है कि आज हमें अपने दुश्मनों की अच्छाई उसको बुराई में तब्दील करते, आज हमारा जो मुखालिफ है हम उसकी अच्छाई को बुराई में बयान करते हैं, बुराई में बदल कर बयान करते हैं, और जो हमारा करीबी हमारा दोस्त है हमें उसकी बुराई अच्छाई में तब्दील करते हैं। हमें तो अपने दुश्मन की अच्छाई बुराई नजर आती है, अपने दोस्त की बुराई अच्छाई नजर आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, ऐ ईमान वालो, तुम हक की गवाही दो, इंसाफ की गवाही दो, हक बात कहने वाले बनो, सदाकत की बात करने वाले बनो। अगर वो इंसाफ की गवाही वलौ अला अनफुसिकुम, तुम्हें अपनी ज़ात की खिलाफी क्यों ना देनी पड़े, अल्लाहु अकबर, वो इंसाफ की गवाही तुम्हें अपनी ज़ात की खिलाफी क्यों ना देनी पड़े, तुम्हें अपने वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना देनी पड़े, अपने माँ बाप के खिलाफ भी गवाही तुम्हें क्यों ना देनी पड़े, तुम हक की इंसाफ करने वाले बनो, हक की गवाही देने वाले बनो, अदालत की बात करने वाले बनो, सदाकत की बात करने वाले बनो। आगे फरमाया, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, तुम्हें तुम्हारी दुश्मन की दुश्मनी तुम्हें जुल्म करने पर आमादा ना करे, तुम दुश्मन पर दुश्मनी ना निभाओ, उस पर जुल्म और सितम ना करो, उसके साथ तुम्हारे दुश्मन के अंदर भी कोई अच्छाई हो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मुखालिफ के अंदर भी कोई खूबी हो, तो उस खूबी को माशरे में बढ़ चढ़ कर बयान करो। वह अक़रबु लित्तक़वा, ये दुश्मन के साथ तुम्हारे अदलो इंसाफ बतलाएंगे, ये दुश्मन के साथ तुम्हारा सुलूक बतलाएगा कि तुम तक़वे में कितने ज़्यादा अल्लाह के यहाँ नज़दीक हो, तुम तक़वे में कहाँ खड़े हो, तुम्हारे अंदर कितना अल्लाह ताला का खौफ है। वह अक़रबु लित्तक़वा, ये दुश्मन के साथ तुम्हारा इंसाफ बतलाएगा तुम कितने दीनदार हो, कितने परहेजगार हो। हजरात, आज तो हमारा ये हाल है, हमें अपनों की कमी नजर नहीं आती
اور دوسرے جس کے اندر کمی ہے, جو ہمارا دشمن ہے, اس کے اندر جو اچھائی ہے اس کو ہم کمی میں تبدیل کرتے ہیں, اس کی اچھائی کو کمی میں معاشرے میں بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں. یہ مومنانہ کردار نہیں ہے, یہ آئینے کی صفت نہیں ہے ایک مومن کے اندر. جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی اچھائی کو اچھائی میں نہ بیان کرے, جب تک وہ اپنے مومن بھائی کی اچھائی کو معاشرے میں بڑھ چڑھ کر بیان نہ کرے, جب تک اس کے اندر یہ آئینے کی صفت نہیں آ سکتی ہے. تو حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائی کے اندر, مومن بھائی کے اندر کوئی اچھائی نظر آ جائے, کوئی خوبی نظر آ جائے, تو اس کو ضرور ہم معاشرے میں ذکر کریں کہ اس شخص کے اندر یہ خوبی ہے, یہ صفت ہے. یہ آئینے کی تیسری صفت تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. حضرات اسی طرح سے آئینے کی صفت یہ ہے کہ آئینہ جب ہم اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے داغ دھبے کو دکھلا دیتا ہے, داغ دھبے کو دکھلا دیتا ہے. اور جب وہ انسان وہاں سے آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے, اپنے چہرے کو دیکھ کر جب انسان آئینے کے سامنے سے چلا جاتا ہے, اور جب دوسرا شخص اس آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اپنا چہرہ دیکھتا ہے, تو آئینہ اس دوسرے شخص کی برائی نہیں کرتا ہے کہ فلاں شخص میرے پاس آیا تھا, اس کے چہرے پر اتنے عیب تھے, اس کے چہرے پر یہاں نقص تھی, اس کے چہرے پر یہاں کمی تھی, اس کے چہرے پر یہاں کمزوری تھی. آئینے کی یہ صفت ہے کہ آئینہ کسی کے ساتھ غیبت کرنا پسند نہیں کرتا, کسی کے برائی کو بیان نہیں کرتا. آج معاشرے میں, سماج میں دیکھا جائے, اگر ہمیں کسی انسان کے اندر کوئی کمی نظر آ جاتی ہے, ہمیں اصلاح کرنے کے بجائے ہم اس کی برائی کو معاشرے میں بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں. لیکن آئینے کی یہ صفت نہیں ہے کہ فلاں شخص میرے پاس آیا تھا, فلاں شخص چہرہ دیکھنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوا تھا, اس کے چہرے پر یہ نقص تھا, اس کے چہرے پر یہ کمزوری تھی. آئینہ دوسرے شخص سے بیان نہیں کرتا ہے. تو ایک مومنانہ کردار یہ ہے کہ اگر کسی مومن بھائی کے اندر کوئی کمی نظر آ جائے تو اس کی کمی کو تم لوگوں میں بیان نہ کرو, اس کی کمی کو لوگوں میں بیان نہ کرو, اس کی کمی کو لوگوں میں بڑھ چڑھ کر نہ پھیلاؤ, بلکہ تم اس کی اصلاح کرو, اس کی اصلاح کرو. اور اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے, انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. آدمی کسی انسان کی بھری مجلس میں اصلاح نہیں کر سکتا. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, من واعظ بالعلانیۃ فقد شانہ ومن واعظ اخاہ سرا فقد زانہ. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, وہ شخص جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی, اپنے مومن بھائی کی بھری محفل میں نصیحت کی, گویا کہ اس نے اس کو نصیحت نہیں کی بلکہ اس نے اس کو ذلیل و رسوا کیا. اور اس شخص نے نصیحت کی جس نے اس کو ومن واعظ اخاہ سرا فقد زانہ, جس نے اپنے بھائی کو تنہائی میں بلا کر انفرادی بلا کر اس کو نصیحت کی, اس کی کمی کی اصلاح کی. حقیقی معنوں میں اس نے اپنے بھائی کی اصلاح کی, اس شخص نے اصلاح نہ کی جو بھری محفل میں ایک مومن بھائی کو اصلاح کرنے کے بجائے اس نے اس کو رسوا کر دیا, ذلیل کر دیا. اللہ کے نبی کی عادت نہ تھی. اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی اصلاح کرنے کی؟ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے کوئی خطائیں ہو جاتی, کوئی غلطیاں ہو جاتی, اللہ کے نبی کو جب پتہ چلتا کہ فلاں شخص سے غلطی ہوئی ہے, فلاں شخص نے یہ غلطی کی ہے, تو اللہ کے نبی منبر سے ہی اعلان کرتے تھے کہ کیا بات ہے, میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص نے یہ غلطی کی ہے. اور جس شخص نے غلطی کی ہے, جس شخص سے خطا ہوئی ہے, وہ فوراً سمجھ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی میری ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرتے تھے, وہ اپنی غلطی کی سدھار کرتے تھے. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کی اصلاح کرنے جائیں اور اس کی بھری محفل میں ہی اس کی کمی کی اصلاح کرنے لگ جائیں, بلکہ یہ اصلاح نہیں ہے, اس شخص کو ذلیل کرنا ہے, رسوا کرنا ہے. اور یاد رکھیے, کسی انسان کو ذلیل کر کے, رسوا کر کے کوئی انسان اس کی اصلاح نہیں کر سکتا. حضرات یہ آئینے کی صفت ہے کہ آئینہ انسان کی عیب کو دوسروں سے بیان نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے حضرات آئینے کی جو پانچویں صفت ہے کہ آئینہ ہمارے ظاہری کو بتلاتا ہے. آئینہ ہمارے ظاہری کو بتلاتا ہے, ہمارے باطن کو نہیں بتلاتا. ہمارے دل کے اندر کیا ہے, ہمارا دل کالا ہے, ہمارا دل سفید ہے, ہمارے دل کے اندر غم ہے, ہمارے دل کے اندر خوشیاں ہیں. آئینہ ہمارے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے, اس بندے کا دل کالا ہے, سفید ہے, گورا ہے. یہ آئینہ نہیں دیکھتا ہے, بلکہ آئینہ ہمارے ظاہری کو دکھلاتا ہے.
آئینہ ہمارے ظاہری کو دکھلاتا ہے، ہمارے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، تو ایک مومن کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے دل کے اندر جھانک کر نہ دیکھے کہ یہ میرے تعلق سے بغض و حسد رکھتا ہے، یہ میرے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتا ہے، یہ میرے تعلق سے اپنے اندر عداوت و نفرت کے جذبات رکھتا ہے۔ ایک مومن کا حق نہیں ہے کہ اس کے دل کی بات کو ٹٹولے، اس کے دل کی بات کو جاننے کی کوشش کرے۔ آئینے کی یہ صفت نہیں ہے کہ آئینہ لوگوں کے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھے، بلکہ آئینہ لوگوں کی ظاہری کو دیکھ جاتا ہے، اور کسی انسان کو کسی کے اندر جھانک کر دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، صرف اللہ تعالیٰ ہی تیرے دلوں کی بات کو جانتا ہے، اور کوئی انسان ہمارے دلوں کی بات کو نہیں جانتا۔ کل روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حساب سے محاسبہ اور جزا و سزا دے گا۔ اس دنیا میں کسی انسان کو ہمارے دل کی باتوں کو جاننے کا حق نہیں ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک کافر کے بستی پر حملہ کیا، میں نے بہت سارے کافروں کا قتل کیا، اور جیسے ہی میں نے ایک کافر کی قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، وہ کافر لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا۔ اس کافر نے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، اور مجھے ایسا لگا کہ یہ لگتا ہے میری تلوار کی ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا ہے۔ اسامہ بن زید کے اندر یہ وہم ہو جاتا ہے، وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ میری تلوار کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر کے گردن پر تلوار چلا دیتے، اس کافر کا بھی قتل کر دیتے، اور جب سفر سے واپس آ کر گھر پہنچتے اللہ کے نبی کے خدمت میں آتے، سارے واقعات بیان کرتے کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ایسا ہوا جیسے ہی میں نے ایک کافر کی گردن پر چھری چلانے کے لیے، تلوار چلانے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی، اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ لا الہ الا اللہ میری تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا ہے، میں نے اس کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ بار بار اللہ کے نبی دہراتے رہے اور کہتے رہے اے اسامہ بن زید کہ آپ نے اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ نے اس کا قتل کر دیا؟ اسامہ بن زید نے کہا قال نعم، ہاں اللہ کے نبی میں نے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، میں نے اس کا قتل کر دیا، اس کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی غصے میں ہو جاتے ہیں فَإِذَا جَاءُوا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ فَإِذَا جَاءَتْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے نبی فرماتے اے اسامہ بن زید کل روز قیامت جب یہ لا الہ الا اللہ تم سے اپنا حق مانگے گا، تم کیا جواب دو گے؟ کیا تم نے اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تھا؟ ہلا شقفت قلبہ، اگر تم کو یقین نہیں تھا تو تم اس کافر کے اندر دل کو چاک کر کے دیکھ لیتے، دل کو چاک کر کے دیکھ لیتے وہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے کہ تلوار کی ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، تلوار کی ڈر سے پڑھ رہا تھا یا دل سے پڑھ رہا تھا؟ ہلا شقفت قلبہ، کہ آپ نے اس کے دل کو چاک کر کے دیکھا تھا، کہ آپ نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ رہا ہے یا تلوار کی ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ کافر یقیناً یہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے قرائن کہ وہ کیا ہے تلوار کی ڈر سے پڑھ رہا ہوتا، لیکن شریعت کیا ہے کسی بھی کیفیت کسی بھی ظاہر سے یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ انسان کسی کے دل میں جھانک کر دیکھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اسامہ بن زید کل روز قیامت جب لا الہ الا اللہ تجھ سے اپنا حق مانگے گا تب تو کیا جواب دے گا؟ یہ سن کر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کانپ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کاش میں ابھی مسلمان نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے اسلام کو قبول نہ کیا ہوتا، میں جنگ میں نہیں بھیجا گیا ہوتا، اور مجھ سے میرے ہاتھ سے اس کافر کا قتل نہ ہوتا، اور مجھ سے کل روز قیامت لا الہ الا اللہ کا جواب نہیں مانگا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو کسی کے دل میں جھانکنے کا حق نہیں، کسی انسان کے کسی کے دل کے بات کو معلوم کرنے کا حق نہیں ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنا ہو غیر ہو کوئی بھی ہو، کسی انسان کو دوسرے کے دل میں جھانکنے کا اور اس کے دل کی کیفیت کو معلوم کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرات اسامہ بن زید کانپ اٹھتے تو حضرات یہ آئینے کی پانچویں صفت تھے جو آئینہ انسان کے دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا، انسان کے ظاہری کو بتلاتا ہے۔ اس طرح سے جب اللہ کے نبی نے ایک مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا
تو ایک مومن کا جو دوسرے مومن کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے خیر خواہی کے ہونے چاہیے، خیر خواہی کے تعلقات ہونی چاہیے، عداوت اور نفرت و جذبات کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے کہ آدمی اگر کوئی غلطی کرے، آدمی دن بھر برا اچھائیاں کرتا ہے اور کبھی اس سے زندگی میں خطائیں ہو گئی تو آدمی اس کی ساری اچھائی کو نظر انداز کر کے اس کی ایک برائی کو لے کر معاشرے میں بیان کرے۔ یہ ایک مومنانہ کردار نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے ایک مسلمان بھائی، ایک مومن بھائی کی ساری اچھائیوں کو نظر انداز کر کے اور اس کی ایک برائی کو، اس سے خطا ہو گئی، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، آپ اس کی غلطی کو معاشرے میں بیان کریں۔ آپ اگر اس کی اچھائی کو بیان نہیں کر سکتے، آپ اس کی اچھائی کو بیان نہیں کر سکتے معاشرے میں، تو آپ کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ اس کی ایک برائی کو جا کر معاشرے میں بیان کریں۔ تو حضرات اسی طرح سے آئینے کی جو چھٹی صفت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، آج ہمارے اندر نقص ہے، عیب ہے، آئینہ جب تک ہمارے چہرے پر عیب ہے، جب تک ہمارے عیب کو دکھلاتا ہے، جب تک ہمارے چہرے پر کمی ہے، جب تک آئینہ ہمارے عیب کو دکھلاتا ہے، اور جب کچھ دنوں کے بعد ہمارے چہرے پر سے عیب ختم ہو جاتا ہے، جب جا کر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تب آئینہ ہمارے داغ دھبے کو نہیں دکھلاتا ہے، تب ہمارے داغ دھبے کو نہیں دکھلاتا ہے کہ تو آیا تھا، تیرے چہرے پر اتنا نقص تھا، تیرے چہرے پر اتنی کمی تھی، تیرے چہرے پر یہاں کمزوری تھی، وہ نہیں دکھلاتا ہے آئینہ۔ اگر تیرے اندر اچھی پرسنالٹی آ گئی، تیرے چہرے پر خوبصورتی آ گئی، تیرے چہرے پر رونق آ گئی، تیرے اندر نقص تھا کچھ دنوں پہلے، پھر کچھ دنوں کے بعد تیرے چہرے پر رونق آ گیا، جب تو شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ تیرے رونق کو دکھلاتا ہے، تیرے خوبصورتی کو دکھلاتا ہے، تیری اچھائی کو دکھلاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے، تو ایک مومن کو یہ چاہیے اگر کسی انسان، آج کوئی انسان غلط ہے، آج کوئی مومن بھائی اس کا غلط ہے، تو ہمیشہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ہی غلط ہے۔ آج یہ لوگ معاشرے میں اگر کوئی آدمی گنہگار ہے، کوئی آدمی خطا کار ہے، کوئی آدمی بے نمازی ہے، کوئی آدمی بے دیندار ہے، آج اس کو لوگ پورے سالوں سال اس کو تانے دیتے ہیں کہ آدمی سدھر نہیں سکتا، اس آدمی کے اندر اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ اپنی برائیوں کو اچھائی میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، آئینے کی یہ صفت نہیں ہے کہ آج اگر انسان برا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اگر اس کے چہرے پر رونق آ جائے تو اس کے چہرے کے رونق کو نہ بتلائے، پھر سے اس کی کمی کو دہرائے۔ تو ایک مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ اگر آج کوئی بندہ برا ہے تو کل 2 سال کے بعد بھی وہ برا ہو۔ لوگوں کے گمان بن چکے ہیں کہ جس کی زندگیاں گناہوں میں، عیاشیوں میں گزرتی ہیں، لوگ اس کو یہی کہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پا سکتا، وہ سدھر نہیں سکتا، وہ اچھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ یہ ایک مومن کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ کب کس کو دین کی طرف بلا لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون کب محبوب ہو جائے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو ایک مومنانہ کردار یہ ہے کہ آج میں برا ہوں تو کل بھی مجھے برا نہ کہا جائے، ہو سکتا ہے اللہ میرے اندر ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اللہ میرے اندر اصلاح کر دے اور میں دین کی طرف رجوع کر لوں۔ تو حضرات ایک مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی کے حق میں اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آج وہ برا ہے تو کل بھی برا رہے گا۔ آئینے کی یہ صفت نہیں ہے۔ آئینہ آج آپ نے اپنے عیب کو دیکھا، چہرے پر عیب ہے، تو جب کل آپ کے چہرے پر سے عیب ختم ہو گیا، جب آ کے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ پھر آپ کی خوبصورتی کو بتلاتا ہے، آپ کے عیب کو پیچھے جا کر بیان نہیں کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ آدمی کے اندر کتنی سدھار پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر کتنی اصلاح ہو رہی ہے، آدمی اپنی کمیوں کو کتنا دور کر رہا ہے، اس کی اچھا اور کمیوں کو ختم کر کے جو اچھائی میں جا رہا ہے، آدمی اس اچھائی کو دیکھنا چاہیے، اس کی نیک کام کو دیکھنا چاہیے، اس کی اچھی صفات کو دیکھنا چاہیے، پیچھے جا کر اس نے کیا خطائیں کی، اس نے کیا غلطیاں کی، اس نے کتنے پر ظلم کیا، اس نے کتنوں کی گالی دی، یہ کچھ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ آگے کیا کر رہا ہے، اب وہ کس راستے پر جا رہا ہے، وہ ایک آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ حضرات اسی طرح سے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، آئینے کی یہ صفت ہے کہ آئینہ اپنے اندر عداوتوں اور جذبات اور نفرت کے جذبات کو نہیں پالتا ہے، عداوت و دشمنی کے جذبات اپنے اندر آئینہ نہیں رکھتا ہے۔ کسی انسان کے اندر کمی ہو، کسی انسان کے اندر کوئی عیب ہو، اس کے عیب کو لے کر آئینہ اپنے اندر
عداوت و نفرت دشمنی کے جذبات نہیں پالتا ہے۔ تو حضرات جب اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا آئینہ قرار دیا تو ایک مومن کو جب کسی دوسرے مومن بھائی کے اندر کوئی کمی نظر آئے، کوئی نقص نظر آئے، کوئی عیوب نظر آئے تو آدمی جا کر اس کی کیا کرے؟ اصلاح کرے۔ آدمی کیا کرے؟ اس کی جا کر اصلاح کرے۔ آدمی اصلاح نہیں کرتا، آدمی ریئیکشن میں ہو جاتا ہے، غصے پہ ہو جاتا ہے، شیطان اس کے اندر وسوسات ڈال دیتا ہے، اس کے اندر دشمنی کے جذبات بھڑکا دیتا ہے اور آدمی دشمنی میں کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے، سامنے والے کی بات نہیں سنتا۔ جب ہم آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے نقص کو دیکھتے ہیں، وہ پاگل انسان کیا جو اپنے نقص کو دیکھ کر کیا کوئی انسان آئینے کو پھوڑ دیتا ہے کیا؟ کوئی انسان آئینے کو توڑ کر پھینک دیتا ہے کیا؟ جب ہم جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ جب ہمارے نقص کو دکھاتا ہے تو آدمی اپنے نقص کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنے عیوب کو تسلیم کر لیتا ہے، اپنی کمزوری کو مان لیتا ہے کہ میرے چہرے پر یہ کمزوری ہے۔ آئینے کو توڑ کر نہیں پھینکتا ہے، آئینے کو حق سمجھتا ہے اور اپنے اس نقص کی، اپنے چہرے کی کمی کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مومن بھائی آپ کی اصلاح کرے اور آپ کا خیر خواہ ہو تو آپ اس کی بات کی تحقیق کریں۔ ہاں یہ جو بات کہہ رہا ہے کیا حقیقی معنوں میں میرے اندر وہ کمی ہے؟ کیا حقیقی معنوں میں میرے اندر وہ کوتاہی ہے؟ کیا حقیقی معنوں میں میرے اندر وہ کمزوری پائی جاتی ہے؟ تو انسان اس کی صداقت کہاں تک ہے، اس کی سچائی کہاں تک ہے، اس کے اندر اگر کمزوری ہے تو آدمی کیا کرے؟ اس کی اصلاح کرے۔ ورنہ مومنانہ صفت یہ نہیں ہے کہ کوئی سامنے والا تنبیہ کر رہا ہو آپ اس کی بات کو نہ لیں، آپ اس کی بات کو نہ لیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تو شیشہ توڑ کر نہیں پھینکتے، شیشہ توڑ کر نہیں بہا دیتے ہیں آپ کی تو میری کمزوری کو کیوں دکھا رہا ہے، تو میری نقص کو کیوں دکھا رہا ہے۔ کوئی انسان شیشے کو توڑ کر پھینکنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی مومن بھائی ہماری اصلاح کرتا ہے، جو ہمارا خیر خواہ ہے، تو ضرور ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے۔ اگر حقیقی معنوں میں اس کے بات کے اندر صداقت ہے اور حقیقی معنوں میں وہ کمزوری ہمارے اندر ہے تو ہم اپنے اس کمزوری کی اصلاح کریں۔ وہ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحم اللہ رجل اہدى علی عیوب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شخص جو میری کمیوں کی اصلاح کرے، جو میرے عیوب پر ہدیہ پیش کرے، میں اللہ تعالیٰ سے لے اس کے اوپر رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق بڑے خلیفہ ہیں، صاحب کردار ہیں، ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار والے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، رحم اللہ رجل اہدى علی عیوب، اگر کوئی شخص میرے عیوب پر میرے لیے ہدیہ پیش کرے، میری کمی کی اصلاح کرے، تو ایسے شخص کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صاحب کردار تھے، کیا ایمان والے تھے، کیا ان کے اندر اللہ کا تقویٰ تھا؟ یہ ساری صفات ہونے کے باوجود بھی وہ شخص سے مخاطب ہو کر لوگوں سے کہتے ہیں اگر کوئی شخص میرے عیوب پر میرے لیے ہدیہ پیش کرے، رحم اللہ رجل، تو میں اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کروں گا۔ عمر سے بڑی کس کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ ہم کہاں اپنے آپ کو تقوی والے کہہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کہاں بہت بڑا متقی کہہ سکتے ہیں؟ ساری خطاؤں سے پاک کہہ سکتے ہیں، ساری لغزشوں سے ہم پاک کہہ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کی پارسائی ہم خود سے نہ بیان کریں، دامن کی پاک دائی ہم خود سے نہ دیں۔ وہ عمر فاروق خلیفہ ہے، مومنین ہیں، ان کے اندر وہ عاجزی تھی، ان کے اندر وہ انکساری تھی۔ ایک ہی مومن یہ جسارت کر سکتا ہے، دوسروں سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر میرے اندر کوئی کمی ہو تو آپ میری اصلاح کریں۔ وہ شخص دوسروں سے اپنی اصلاح نہیں کرا سکتا جس کے اندر حقیقی معنوں میں مومنانہ صفات نہیں ہے، جس کے اندر حقیقی معنوں میں مومنانہ کردار نہیں ہے، جس کے اندر کچھ بغض ہے، جس کے اندر کچھ دینداری میں خرابی ہے، جس کے اندر کچھ عمل میں خرابی ہے۔ وہ انسان کبھی بھی دوسروں سے اپنی اصلاح نہیں کرا سکتا۔ وہی انسان اپنی اصلاح کرا سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں مومن ہو، جس کے اندر آئینے کی ساری صفت موجود ہو، وہی دوسرے شخص سے اپنی آپ کی اصلاح کرا سکتا ہے۔ تو حضرات وقت زیادہ ہو گیا، اب میں یہیں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آئینے کی ان ساری صفت کو اپنے دل کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔